شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس ٹائم میڈیا اور میں ہوں یاسر عرفات۔ ناظرین، پاکستان کے الیکشن جوں قریب آتے جا رہے ہیں، ایک تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ڈیل وغیرہ ہے اس کی خبریں زیادہ تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کرک کے اندر کے پی کے کا جو شہر ہے کرک، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں اسٹیج کے اوپر تھپڑ چل گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب اخلاق باختہ سی صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ ٹائمز میگزین نے پاکستانی الیکشن کے اوپر شفافیت کے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن کی حکمت عملی جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے، پلان ڈی سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب پر 9 مئی کے حوالے سے ایک اور جو تلوار ہے وہ لٹک گئی ہے۔ بڑی اہم اور سنگین قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خان صاحب کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب شہر شہر رسوا ہو رہے ہیں اس وقت۔ اب مری کے اندر رسوائی کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیلات، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے پلان ڈی کے حوالے سے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب بڑے سینئر اور اہم رہنما ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ تحریک انصاف کا جو پلان ڈی ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ پلان ڈی کے تحت سب سے پہلے جو ہے یہ جو ووٹر ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے امیدواران جو ہے ان کو مہم نہیں چلانے دی گئی الیکشن کی، انہیں کمپین نہیں کرنے دی گئی۔ جہاں پی ٹی آئی کے 2 سے 4 لوگ جمع ہوتے تھے وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی تھی۔ امیدواروں کے، ووٹروں کے، سپورٹروں کے گھروں کے اوپر چھاپوں کا، گرفتاریوں کا، اغوا کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی کہ مختلف نشانات ہیں تحریک انصاف کے امیدواران کے پاس۔ اس مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے تحریک انصاف نے جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے جس کے میں امیدواران کے جو نشانات ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں پبلک کو، ہلکا نمبر بتایا جاتا ہے، ساتھ نشان بتایا جاتا ہے اور پرسن کا نام بتایا جاتا ہے امیدوار کا جو امیدوار ہے۔ پھر جو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور پیپر کو فولڈ کرنے کا طریقہ، یہ تمام جو تفصیلات ہیں وہ تحریک انصاف اپنے ووٹر تک پہنچا رہی ہے اور اپنے ووٹر کو اس چیز کے لیے تیار کر رہی ہے کہ 8 فروری کو وہ ہر صورت ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلے۔ اور بظاہر لگ بھی یوں ہی رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر 8 فروری کو نکلے گا اور بہت بڑی تعداد میں نکلے گا۔ تو اسی پلان ڈی کے تحت یہ جو تحریک انصاف کے آزاد امیدواران ہیں جو منسوب ہے تحریک انصاف کے، جنہیں تحریک انصاف نے نامزد کیا اپنی پارٹی کی طرف سے، ان سے حلف لیا گیا ہے اور ان سے حلف جو ہے وہ قرآن کے اوپر لیا گیا ہے کہ وہ جیتنے کے بعد پارٹی سے وفادار رہیں گے۔ اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے کہ پارٹی تیار ہے اور بات ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ جیت کر اس پارٹی کو جوائن کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جو وزارت عظمیٰ کے لیے کوشش کریں گے ہر حد تک۔ اور جو امیدواران ہیں ان سے ایک یہ بھی قرآن کے اوپر حلف لیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے پرسن کو سپورٹ نہیں کریں گے جن کا تعلق نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر ایک اور تلوار چلنے والی ہے۔ یہ بڑی سخت سزائیں ہیں جن کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کے علاوہ نیب نے ایک اور بھی جو کیس ہے وہ تیاری کے آخر مراحل میں ہے۔ تو دیکھیں، تیار تو پہلے سے ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے صاحب کے ساتھ گفت و شنید کی جا رہی تھی، وہ شاید ناکام ہو گئی ہے، تو اب مزید پریشرائز کرنے کے لیے مزید جو کیسز ہیں ان کے اوپر وہ چلائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ صداقت عباسی صاحب جو سابقہ رہنما تھے تحریک انصاف کے، اب منحرف ہو گئے ہیں، 9 مئی کے واقعے کی مذمت کر کے وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ ان سمیت کچھ اور رہنماؤں کو بھی وعدہ معاف گواہ بنا کر 9 مئی میں خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ ویڈیوز ایسی سامنے لائی جائیں گی
اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس اور فوج کے پاس عمران خان کے خلاف واضح ثبوت موجود ہیں۔ اب میاں صاحب جو ہیں وہ مری گئے ہیں جلسہ کرنے، انہوں نے اوپن جگہ پہ جلسہ نہیں کیا، کسی پنڈال میں نہیں کیا، انہوں نے ایک تنگ جگہ پہ گلی کے اندر جو ہے، روڈ کے اندر جو تنگ ہے، بظاہر کافی چھوٹا روڈ ہے، اس پہ جلسہ کیا ہے۔ دیکھیں میاں صاحب نے لاہور کے اندر جو ریلیاں نکالنے کی کوشش کی تھی، عوام کی جو عدم دلچسپی کی وجہ سے میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ، نون لیگ کی الیکشن کے ساتھ کسی قسم کی عوام نے لاہور کے اندر کوئی دلچسپی نہ دکھائی، تو میاں صاحب نے سوچا کہ یہ جو دوسرے شہر ہیں ان کے اندر قسمت آزمائی کی جائے۔ میاں صاحب نے حافظ آباد میں جلسہ کیا، میاں صاحب نے گجرانوالہ میں جلسہ کیا۔ گجرانوالہ کے جلسہ کے اندر جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے تھا، 4 سے 5 ہزار لوگوں نے شرکت کی، اور جیسے ہی مریم نواز صاحبہ کی تقریر شروع ہوئی، وہ لوگ بھی، ان میں سے بھی آدھے لوگ چلے گئے اور جو پنڈال ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ اب میاں صاحب نے مری کے اندر تنگ جگہ پہ جلسہ کیا ہے، تو وہاں بھی کوئی گہما گہمی اور کسی قسم کی جو عوامی پذیرائی ہے وہ میاں صاحب حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کی ایک کے بعد ایک عوام کی طرف سے مسترد کیے جانے کے باوجود عوام نے جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے اس کے اندر دلچسپی نہیں دکھائی، مینس کہ عوام نے مسترد کر دیا، عوام نے مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسترد کر دیا، عوام مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے پر تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود جو طاقتور حلقے ہیں وہ ہر صورت میاں صاحب کو پاکستان کا اقتدار سونپنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک واضح دلیل سامنے آئی کہ حکومت، جو نگران حکومت ہے، جب وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اس سے پہلے مشاورت کی ہے میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، یعنی کہ ان کو بطور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے کہ قیمتیں بڑھائی جائیں یا نہ بڑھائی جائیں یا کس طرح سے بڑھائی جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے، مد نظر رکھتے ہوئے ایک سب میڈیا کا بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا، ٹائمز میگزین، انہوں نے پاکستانی الیکشن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، انہوں نے عمران خان کی سزاؤں پر بہت سخت تنقید کی ہے، انہوں نے امریکہ اور عالمی طاقتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور پاکستان میں الیکشن کے اندر جو ممکنہ دھاندلی ہے اس پر امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کی جو مجرمانہ خاموشی ہے اسے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں اگر ٹائمز میگزین نے سوالات اٹھا دیے ہیں تو ایک ایک کر کے اب باقی بھی نیوز ایجنسیز اور جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی اس الیکشن کے اوپر سوالات اٹھائیں گے، اور یہ الیکشن پاکستان کے علاوہ عالمی دنیا میں بھی مشکوک سے مشکوک تر ہوتا جائے گا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ غیر مقبولیت کی اور اس قدر پریشانی کا عالم ہے تحریک انصاف کے مخالف جماعتوں کے اندر۔ دیکھیں پہلے تو خان صاحب کو سزائیں دی گئی، ایک روڈ میپ بنایا گیا، پہلی سزا دی گئی تو سمجھا گیا کہ اب الیکشن قریب ہے، اس عمران خان صاحب کے جو امیدواران ہیں اور ووٹر اور سپورٹران ہیں وہ سمجھے گئے کہ خان صاحب کی کہانی ختم ہو گئی ہے، تو وہ دوسری جماعتوں کی طرف ان کا جھکاؤ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ پھر انہوں نے دوسری سزا سنائی، اس سے عمران خان کا ووٹ بینک کم نہ ہوا، لیکن اس کے اوپر سوالات، اور جب عدت نکاح کے اندر کیس کے اندر سزا سنائی گئی تو اس سے عمران خان کا ووٹر کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا، اور عوام کی جو ہمدردیاں تھی وہ عمران خان کو ملنا شروع ہو گئی۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر جو پریشانی ہے مخالفین کی وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، تمام تقریباً سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے بغیر وہ غیر مقبول ہو چکی ہیں۔ سرویز کے مطابق مختلف ہے کہ 60 to 70 to 80% یعنی کہ 80%، 70% تک جو مقبولیت ہے تحریک انصاف اور عمران خان کی موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر اس قدر اعصاب پر سوار ہے عمران خان کہ یہ لوگ اب عجیب و غریب سی کام سر انجام دینے شروع کر دیے۔ کرک کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک میٹنگ، جلسہ، سیمینار ہوا، اس کے اندر مولانا صاحب جب کرک کے دورے پر گئے ہیں تو JUI کے جو ضلعی امیر ہیں انہوں نے مولانا صاحب کو ہار پہناتے ہوئے پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو تھپڑ زوردار ایک رسید کر دیا۔ مولانا صاحب نے اس بات کو محسوس کروانے بغیر کہ عوام کا دھیان اس طرف آئے،
مولانا صاحب فوری عوام کی طرف مڑے اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ لیکن اسٹیج کے اوپر اس طرح کا اور اتنے بڑے لیول پہ یہ واقعہ پیش آنا، تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ جے یو آئی کی جو تنظیم سازی ہے یا اس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی فروغ پا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو میڈیا کوئی خاص کوریج نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا یہ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔